والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیر الدواء العزم، سب سے بہترین دوا بھوکا رہنا ہے۔ سب سے بہترین دوا سرکار نے فرمایا العزم، بھوکا رہنا ہے۔ عیسائیوں کے بھی فرقے ہیں، جیسے ہمارے ہاں فرقے بن گئے، ایک فرقہ ہے کیتھولک، وہ سب سے بڑا مشہور فرقہ ہے عیسائیوں کا۔ اس کا ایک ڈاکٹر تھا جعفرائے، اس نے ایک لمبی چوڑی تحقیق کرنے کے بعد اس نے کہا کہ کائنات کے اندر ہر چیز روزہ رکھتی ہے، بھوکی رہتی ہے، بھوک پیاس برداشت کرتی ہے، درخت بھی، پرندے بھی، جانور بھی، سام بھی، زمینی جانور بھی۔ یہ اس کی تحقیق تھی، اور تحقیق کرتے کرتے پھر اس نے آگے اپنی تحقیق کو پیش کیا تو وہ کہنے لگا وہ علاقے جہاں پر مہینوں برف باری رہتی ہے تو وہ پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر چلے جاتے ہیں، سانپ اپنی بلوں کے اندر چلے جاتے ہیں، کئی کئی مہینے وہ اندر رہتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ مہینوں کے بعد جب وہ باہر نکلتے ہیں تو مر نہیں جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، جعفرائے کہتا ہے، جب مہینوں کے بعد وہ باہر نکلتے ہیں نا تو ان کے نئے پنکھ آ جاتے ہیں، اللہ ان کو نئی تر و تازگی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ سانپ اپنی بلوں کے اندر جاتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو ان کی ایک چمڑی اوپر سے اترتی ہے۔ وہ کہنے لگا جو فاضل مادے ہوتے ہیں نا انسان کے بدن کے اندر، جب بندہ بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے نا تو وہ فاضل مادے سارے خارج ہو جاتے ہیں بدن سے۔ یہ اس کی ایک اپنی تحقیق تھی۔ وہ ساری بات ہے کہ وہ جو ان کا اپنا عقیدہ نظریہ تھا وہ اس روزے کو تو نہیں نہ سمجھتا۔ ہم تو روزہ اس وجہ سے نہیں رکھتے، ہم تو روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے روزہ رکھنے کو حکم دیا ہے، بس اللہ کی عطا۔ اللہ نے فرمایا کہ روزہ رکھنا صبح سے لے کر شام تک، گوشت پیاس اپنی نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے، تو بس رب کی رضا تھی۔ آگے جو اس کی حکمتیں ہیں نا وہ حکمتیں ساری ہمارے لیے تھی نا، ورنہ ایک بندہ بھوکا پیاسا ہے تو رب کو اس کے اندر کیا فائدہ تھا؟ میں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہوں، یہ شاید میرے لیے ہی فائدہ مند تھا، اس وجہ سے رب نے ہمیں حکم دیا کہ بھوکا پیاسا۔ وہ جب فرائے کہنے لگا کہ وہ پرندے بعض علاقے ایسے جہاں مہینوں برف پڑ جاتی ہے، وہ اپنے گھونسلوں کے اندر رہتے ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو تر و تازہ ان کے نئے پنکھ آ جاتے ہیں، سانپ کی نئی چمڑی آ جاتی ہے، وہ نئے تر و تازہ، اللہ ان کو ایک نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ بھوک پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے وہ کیتھولک ڈاکٹر کہتا ہے کہ وہ جانوروں کے بدنوں کے اندر بھی اللہ نئی تر و تازگی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو سرکار کا فرمانے عالی شان موجود تھا، فرمایا لکل شیء زکات وزکات البدن الصوم، ہر چیز کی اللہ نے زکات رکھی ہے، انسان کے بدن کی زکات کو اللہ نے رکھا ہے۔ دیکھو جو زکات ہوتی ہے نا وہ مال کا میل ہوتا ہے، جب بندہ زکات ادا کرتا ہے نا تو ہمارا اسلام کہتا ہے یہ مال جو ہے نا وہ پاک ہو چکا ہے، وہ میل ہوتی ہے۔ فرمایا لکل شیء زکات وزکات البدن الصوم، ہر مال کی زکات نکالی جاتی ہے تو مال میل سے پاک ہو جاتا ہے۔ بندہ روزہ رکھتا ہے تو انسان کا بدن ہے ہر ایک بیماری سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ مہینوں پر اندر جانور اپنے گھونسلوں کے اندر رہتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو نئے پنکھ آ جاتے ہیں، نئی تر و تازگی اللہ ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ پورا مہینہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھتا ہے نا تو سارے فاضل مادے جب ختم ہو جاتے ہیں نا، جب عید کا دن آتا ہے اس کے اندر بھی تر و تازگی آ جاتی ہے، اللہ اس کے چہرے کو روشن فرما دیتا ہے۔ ایتھے تے الٹی کام میں نہ جڑا پورا مہینہ مسیطے نہ بڑے ہوندے عید دے دن چنگی کالم والے مال کے نہ منہ دے ہوتے تے چنگی کڑ کڑ کرتا سور پا کے نہ سر نہ پہلی صاحب جی حضرت صاحب پورا مہینہ راتاں وچ آ کے گزاری تے مہینہ ایک دن رمضان دے دن بھی مسیطے نہیں بڑھیا ہے۔ پوچھو تے کہندے ہم بھی مسلمان ہیں، صحابہ کہتے تھے ہم تو ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کو سمجھ، نماز جو نماز پڑھتا تھا ہم کہتے تھے مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھا ہم کہتے تھے جڑا مہینہ روزہ بھی نہ بڑھیا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، جو بندہ پورا مہینہ روزے رکھتا ہے اس کے چہرے کے اندر ایک عجیب تر و تازگی ہوتی ہے۔ آپ دو بندوں کو کھڑا کر لیں، تو بندہ جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا اس کو بھی آپ مہینے کے بعد کھڑا کر لیں، اور جس نے پورا مہینہ روزہ رکھا آپ کو نظر آ جائے گا کہ دونوں کے چہروں کے اندر فرق ہے۔ ظاہر بات ہے رب کی رضا کی خاطر ایک بندہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اگر مہینوں بھر جانور گھونسلوں کے اندر رہ جاتے ہیں تو وہ مرتے نہیں ہیں نا، تو بندہ صبح سے لے کر شام تک اگر بھوک پیاس برداشت کرتا تو اللہ ان کو بھی مرنے نہیں دیتا۔ ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی وہ چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں نا تو گھروں کے اندر ضد کر کے ہیں تو سارا دن ماں ان کو دیکھتی رہتی ہے کہ میرے بچے نے روزہ رکھا ہے، بار بار ان کو کہتی ہے آرام سے بیٹھ کے روزہ رکھ جائے گا نا،
सारा दिन उसके दिल के अंदर ऐसे उसका दिल होता है कि मेरे बच्चे ने रोजा रख लिया है और एक बंदा रोजा रख के काम पर चला गया है, मुशक्कत वाला काम बर्दाश्त कर रहा है। बताओ वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो कितनी रहमत की निगाह से तुम्हें देख रहा होगा कि मेरे बंदे मेरी रजा की खातिर हो। यही तो इम्तिहान था, है? इसी वजह से दुनिया के अंदर आए थे, इसी आजमाइश के लिए तो रब ने भेजा था कि हम देखें कि कौन मेरी फर्मा बरदारी करता है और कौन नाफरमानी करता है। आज जो सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने ही है। तकरीबन शायद 45% लोग ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं। कई लोगों को ये था कि शायद बड़ी शिद्दत कर दी है, अब तो रजाई लेकर सोना पड़ते हैं, तो फिर भी रोजा ना रखे तो ये अपनी अपनी नाफरमानी है। ये रोजा इंसान के बदन की ज़कात है, यानी इंसान का बदन जो फाजल की बीमारी होती है अल्लाह से उसके बदन को पाक फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुजूर अपने आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फरमीन के मुताबिक वो मुसलमान जो रोजे रखते हैं अल्लाह हर किस्म की बीमारी से उनको सेहत कामिला अता फरमाए। कोई भाई सवाल